اللہ مجھے سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بھی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم اس کو ادا کریں۔ مثلا گھر کے اندر دیکھو ایک سوسائٹی جو جیسے ہم اور آپ رہتے ہیں اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ دین ہے، ایسا بنیادی دین ہے کہ میرے بزرگ یاد رکھیے اس سے زیادہ اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز کی بیان نہیں کی۔ لیکن ہم ایک دوسرے کے حقوق سے غافل ہیں۔ ہر آدمی میرا اپنی جانب سے مطالبہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ لوگ میرے حقوق کو ادا کریں۔ آپ کا مطالبہ یہ ہوگا کہ ہمارے حقوق کو ادا کیا جائے۔ باپ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے حقوق کو ادا کرے، اولاد ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ میرے ماں باپ میرے حقوق کو ادا کرے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے اور چاہتے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اگر ہم میں سے ہر ایک یہ سوچ لے کہ مجھے میرے اوپر جو حق ہے کسی کا، مجھے اس حق کو ادا کرنا ہے، اس حق کی ادائیگی کی ذمہ داری اپنے اوپر اگر اوڑھ لے تو یاد رہے میرے بزرگوں آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے حقوق کو معاف کرنے پر قادر ہیں، معاف فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں واضح طور پر آیا ہے کہ اگر میرے حقوق میں میرے بندوں نے کچھ غلطی کی، لاپرواہی کی، میری مرضی ہے، میں چاہوں تو ان کو معاف کروں اور میں چاہوں تو سزا دوں، یہ میری مرضی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو اگر تم نے ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کیا ہے، ایک دوسرے کے حق کو ضائع کیا ہے تو پھر ان حقوق کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقوق کو قطعی طور پر معاف نہیں کریں گے۔ اب ہمیں ذرا سوچنا چاہیے، میں یا آپ، ہم اور آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر، پریوار کے اندر ہمارے بچے ہیں، بیوی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، رشتے دار ہیں، پڑوسی ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنے والدین کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے، ہم کتنے حقوق والدین کے ادا کرتے ہیں، جبکہ آپ حضرات کو ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے قرآن و احادیث کے اندر جتنی زیادہ تاکید، توثیق، اہمیت ماں باپ کی اطاعت کرنا، ان کو خوش رکھنے کی بیان کی گئی ہے، شاید کسی اور چیز کے بارے میں اتنی اہمیت نہیں بیان کی گئی جتنی ماں باپ کے تعلق سے ہے۔ یہاں تک فرما دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی، اے لوگوں اگر تم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے یا ناراض، تو اپنے ماں باپ کو دیکھو۔ اگر تمہارے ماں باپ راضی ہیں تو اس دنیا کا پالنہار بھی تم سے راضی ہے، اور اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تو اس دنیا کو تمہیں پیدا کرنے والا بھی ناراض ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ ہماری جانب سے کتنی غفلت ہے، ہماری جانب سے غفلت کا حال یہ ہے کہ 80% گھرانوں کے اندر ماں باپ کو اپنی اولاد سے شکایت، وہ چاہے بیچارے کسی کے سامنے کہے یا نہ کہے، وہ اندر اندر گھٹ گھٹ کر کے مرتے رہے، وہ اندر اندر اپنے سارے غم کو پیتے رہے۔ لیکن میرے بزرگوں اگر ان کی حقیقت حال کو آپ جاننا چاہیں تو 80% ماں باپ یہی بتلائیں گے کہ ہماری اولاد ہمارے حقوق کو ادا نہیں کرتی۔ پریشانیاں، حتیٰ کہ گالیاں، ماں باپ کو جھڑک دینا، دور پرے کر دینا، حضرات کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی غالباً میں نے اسی مجمع میں اور آپ حضرات کے درمیان میں اس کی اہمیت کو اس لیے بیان کیا تھا، اور آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک ناسور ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی اجیرن ہوتی آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ تو یہ ہے کہ لوگوں اگر تم زندگی میں سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، یہ ساری چیزیں تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے، ان کی خدمت کرو، تمہیں ساری چیزیں ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا ان الجنۃ تحت اقدام
उम्महातिकुम, लोगों जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। और एक रिवायत में फरमाया कि बाप जन्नत के दरवाजों में दरमियानी दरवाजा है, चाहे उसकी हिफाजत कर लो और चाहे उसको जाए कर लो। ये तो आप फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह नहीं कई जगह, बहुत लंबी बात हो जाएगी अगर तफसील से इस पर बात की जाए, अल्लाह ताला ने हद ये है ये फरमाया वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। लोगों, अगर तुम्हारे माँ बाप काफिर है, मुशरिक है, यहूदी है, मजूसी है, किसी और धर्म और मजहब को मानने वाले हैं, देखो तुम्हें वो मजहब तो इख्तियार नहीं करना है, तुम्हें वो मजहब नहीं अपनाना है, लेकिन दुनिया के अंदर अपने काफिर, मुशरिक, मजूसी, यहूदी, ईसाई माँ बाप के साथ भी वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में तुम्हें उनके साथ उसने सुलूक करना है। काफिर माँ बाप के बारे में भी रब्बे कायनात मालिक तो समय फरमा रहे कि दुनिया में तुम्हें उनके साथ उसने सुलूक करना है, उनके साथ भलाई का मामला करना है, उनके साथ ज्यादती नहीं करनी है। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ बयान फरमा रहे थे, वालिदैन के ताल्लुक से बयान किया, तो मजमे में से एक साहिब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल वही ज़लामा, तुमने तो माँ बाप की इतनी अजमत को, अहमियत को बयान कर दिया, वही ज़लामा, अगरचे माँ बाप जुल्म भी करते रहे तो भी हम उनकी खिदमत करें, तो भी हमें खुश रखें, तो भी हम उनकी इताअत करें, उनकी फरमाबरदारी करते रहें, चाहे वो हमारे ऊपर जुल्म भी करें। ये फरमाया, ये सुना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तो आका ने बहुत अजीब अंदाज में फरमाया, नाम वइन ज़लमा वइन ज़लमा वइन ज़लमा, हाँ हाँ, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम पर जुल्म भी करे, जुल्म भी करे, जुल्म भी करे, तो भी तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि अपने माँ बाप का गिरबान करो, ये अधिकार नहीं है अपने माँ बाप को गालियां दो, ये अधिकार नहीं अपने माँ बाप की बेइज्जती करो, उसे जलील करो। अगर उसने जुल्म किया है माँ बाप ने तो माँ बाप बचेंगे नहीं, लेकिन अल्लाह ये फरमाते हैं, ए औलाद, इस माँ बाप की जो औलाद है, इस औलाद को हम नहीं दिया, ये माँ बाप जब मेरे पास आएंगे मैं इनको सजा चाहूंगा, मैं दूंगा इनको सजा जुल्म की, अगर ये तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे मैं सजा दूंगा, लेकिन तुम्हें सजा देने का अधिकार नहीं। माँ बाप को औलाद नहीं कह सकती, नहीं डांट सकती, नहीं डपट सकती। फरमाया रब्बे कायनात मालिक तो समाने वला तनहरुमा, अपने माँ बाप की झूठों की बहुत बड़ी दौलत है खुदा की कसम, जरा करके देखिए। और जिन्होंने किया वो तजर्बा, जिन्होंने माँ बाप की खिदमत की है, अल्लाह का फजल है, दुनिया के अंदर बहुत सुकून की जिंदगी गुजार रही है। और जिन्होंने माँ बाप के साथ ज्यादती की है, दो सजाएं मिलती हैं उनको, एक दुनिया के अंदर ये सजा मिलेगी कि जैसा माँ बाप के साथ किया उससे बदतर सलूक उनके साथ किया जाएगा, ये सजा। और आखिरत की सजा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की लानत का मुस्तहिक बनेगा वो आदमी जो माँ बाप को सताए, माँ बाप के साथ किया। माँ बाप का मकाम बहुत ऊंचा मकाम, उसकी अजमत को बयान नहीं किया जा सकता। हजरत वैसे करनी कितने बड़े आदमी, आप को मालूम होना चाहिए, हजरत वैसे करनी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में मौजूद है। यमन के अंदर कम में एक जगह है, वहां के रहने वाले थे, अल्लाह के रसूल दुनिया में मौजूद है। हजरत वैसे करनी यमन से चल करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आते, बार बार आते और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ज़ियारत कर सकते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके वो शर्फ़े सहाबियत हासिल कर सकते थे, शर्फ़े यानी सहाबी बन सकते थे। और सहाबी का मकाम क्या होता है मेरे बुजुर्गों, सहाबी का मकाम ये होता है कि सहाबा इकराम के बाद क़यामत तक चाहे कोई कितना बड़ा वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, सहाबी के पैर से उठने वाली धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। यह है सहाबी का मकाम। हज़रत वैसे सहाबी बन सकते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जा सकते थे, लेकिन बूढ़ी वालिदा थी, माँ बेचारी बूढ़ी थी, ज़ईफ थी, और उस बूढ़ी माँ को अपने बच्चे की खिदमत की वो मुहताज थी कि मेरा बच्चा मेरी खिदमत करे। हज़रत वैसे करनी ने कई बार चाहा, एक मरतबा तशरीफ ले भी गए, लेकिन बहुत जल्द वापस आ गए। अल्लाह के
کی زیارت نہیں کر سکے، والدہ کی وجہ سے واپس آئے۔ جب بھی ارادہ کرتے، ذہن کے اندر ایک دم ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی، دل کے اندر ایک چوٹ سی لگتی کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اپنی اس بوڑھی ماں کو جو بیچاری میرے سہارے کی محتاج ہے، میں اپنی والدہ کو چھوڑ کر چلا جاؤں اور میں جاؤں نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اور کہیں میری والدہ کو میری ضرورت پیش نہ آ جائے، میری ماں مجھے آواز لگائے اویس، اور میری ماں کا درد ہو رہا ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، اور میں اس کی آواز پر لبیک نہ کہہ سکوں، تو میرے لیے ہلاکت اور بربادی کے لیے یہی کافی ہوگا۔ اس لیے حضرت اویس قرنی نے کئی بار کوششیں چاہا، لیکن یہ سوچ کر کے جایا کرتے تھے کہ میری والدہ بوڑھی ہے، والدہ ہے، میری اماں بوڑھی ہے، اسے خدمت کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، میرے جوان ساتھی، میرے بچوں، آپ سنیے ذرا، حضرت اویس قرنی صحابی نہیں بن سکے صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر کے فرمایا، اے عمر، قبر سے ایک صاحب آئیں گے جن کا نام اویس ہوگا، اور ان کے بدن کے اوپر سفید داغ ہوں گے، کئی علامتیں اور نشانی بتلائی، اے عمر جب وہ آئے اور تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام کہہ دے، اور ان سے یہ کہہ دینا کہ اے اویس امت کے لیے اور اپنے لیے ان سے دعا کرا۔ عمر کو فرمانے نبی علیہ السلام، عمر فاروق اتنے بڑے صحابی جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ میرے بعد اس کائنات میں کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، ان کو فرمانے اے عمر ان کو میرا سلام کہہ دینا، اپنے لیے اور امت کے لیے ان سے دعا کرا۔ یہ مقام ویسے قرنی کو ماں کی خدمت کرنے کی بنیاد پر ملا، ماں کی اطاعت کرنے کی بنیاد پر ملا ہے۔ اس لیے میرے جوانوں، خدا کی قسم، تم چھوٹے ہو، کم عمر ہو، تمہارے ماں باپ اگر حیات ہے، اپنے لیے ان کو سعادت سمجھیے، خوش قسمتی سمجھیے کہ اللہ نے تمہیں تمہارے ماں باپ عطا کیے ہیں، جب تک یہ زندہ ہے تمہارے لیے بہت بھاڑ ہے، تمہارے سر کے اوپر جب تک ان کا دست شفقت ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے جوان ساتھیوں، تم بہت خوش قسمت ہو، اور جس دن ان کی آنکھیں بند ہو جائے گی اور ان کو لے جا کر قبرستان اتار کر کے آ جاؤں گے، روتے رہیے، خون کے آنسو بہاتے رہیے، لیکن یہ عظیم دولت آپ کو ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی، تڑپتے رہیے۔ ماں باپ کی محبتیں، بے لوث محبت جو ماں باپ کی جانب سے اولاد کو ملتی ہے، کہیں نہیں ملے گی، پوری دنیا میں نہیں ملے گی۔ میرے جوانوں، خدا کی قسم، بڑی بڑی آفتیں، بڑی بڑی مصیبتیں ان ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے مل جاتی ہیں۔ میں بال بچ گئے چنگل سے موت کے، اس میں ضرور میری ماں کی دعاؤں کا ہاتھ ہے۔ مائیں دعائیں کرتی، آپ نہیں اندازہ کرتے۔ آپ چاہے ماں سے لڑ کر جا رہے، چائے لا کر کے دیا اماں نے، پیالہ پھینک کر کے مار دیا، کھانا لا کر کے دیا، پیالہ پھینک کر کے مار دیا، وہ بیچاری بھوکتی ہیں آپ کے لیے، غصہ بھی اسے آتا ہے، لیکن جب آپ جنگل جا رہے ہوتے ہیں، جب آپ شہر جا رہے ہوتے ہیں، جب کسی اور کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، آپ زیادتی کر کے آئے ہو اپنی ماں کے ساتھ، لیکن اس ماں کا دل اور کلیجہ ہے کہ وہ ماں بیچاری اللہ سے کہتی ہے، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، یہ میرا بچہ، یہ میری اولاد، یہ میرا رخت جگر نور نظر، اے اللہ ہر طرح کی آفت اور بلاؤ سے میرے بچے کو محفوظ رکھ۔ یہ مائیں ہوتی ہیں جن ماؤں نے ایک رات نہیں سینکڑوں راتیں ایسی بتائیں گزاری ہے کہ بیچاری چین سے نہیں سو سکی، آرام نہیں کر سکی، مجھے اور آپ کو سنانے میں، میرے اور آپ کے درد اور تکلیف میں، اور آج میں اور آپ اس ماں کے سامنے بولے بدتمیزی سے پیش آئے۔ کیا ہوگا اگر خدا نہ خواستہ کوئی گرم آہ اس کے قلب سے نکل گئی تو دنیا اور آخرت دونوں ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی، اجیرن ہو جائے گی۔ اس لیے بچوں، میرے جوانوں، خدا کی قسم عظیم دولت ہے، آپ کچھ نہ کیجئے، اتنا ہی کر لیجئے کہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے، انہیں ناراض مت ہونے دیجئے، اور اگر کبھی ناراض ہو جائے خوشامدیں کر لیجئے، ان کے سامنے رو لیجئے، ان سے معافی مانگ لیجئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی باپ ایسا نہیں کہ بیٹا اس سے کہے کہ ابا جان مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دیجئے۔ آپ کو بیچارہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ایک برتن میرے پاس آ تو جائے،
ماں تو لے جانی چاہتی ہے کہ میرا بچہ ایک مرتبہ آ کر کے مجھ سے مل تو لے، میرے پاس چند منٹ بیٹھ تو جائے۔ میرے بزرگوں، سر پر ہاتھ پھیرنے والا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ماں باپ سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، دست شفقت رکھتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ بنو اسرائیل میں اس سے پہلے زمانے میں 3 صاحب تھے، وہ چلے جا رہے تھے، راستے میں گئے، بارش ہونے لگی، بہت تیز آندھی طوفان آیا، ایک غار میں ایک پہاڑ کی کھو میں جا کر کے چھپ گئے۔ اتفاقی بات یہ ہے کہ زوردار بارش تھی، طوفانی شکل تھی، اوپر سے چٹان آئی اور اس غار کے اور اس کھو کے منہ پر آ کر کے لگ گئی، بالکل ایسے لگ گئی جیسے دروازہ بند کر دیا گیا، روشنی بھی بالکل بند۔ اب تینوں کے تینوں بہت پریشان، ہاتھوں سے پیروں سے جو جتن وہ کر سکتے تھے کیا کہ کسی طریقے سے اس کو ہم آگے پیچھے اتر دے، گر جائے، لیکن چٹان اتنی سخت، اتنی مضبوط، اتنی موٹی تھی کہ اس کے اندر حرکت بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اب تینوں کے تینوں بیٹھ کے کیا کریں؟ تینوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ میں تم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ اخلاص والا عمل کیا۔ آدمی زندگی میں بہت سارے کام کرتا ہے، اور لیکن زندگی میں کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اور جس کام کرنے سے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں یہ کام میں نے ایسا کیا ہے، امید ہے کہ اللہ میری بخشش اس کام کی بنیاد پر کر سکتے ہیں۔ ایسے کچھ کام زندگی میں انسان کر جاتا ہے۔ تو ان سے انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ہر ایک اپنا زندگی کا کام جو اخلاص کے ساتھ کیا ہے اس کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا۔ چنانچہ ان تینوں نے علیحدہ علیحدہ دعائیں کی۔ ایک نے تو ایک دعا یہ کی اور یہ کہا اللہ تعالیٰ سے، الہ العالمین آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ میں اپنا رابطہ تعلقات قائم کیے، اور پھر بعد میں آخر میں اس کا خلاصہ بتلا رہا ہوں، آخر میں جب اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہ رہا تھا، اس لڑکی نے کہا کہ بندے اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، تم کیا کر رہے ہو، یہ ظلم زیادتی مت کر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اے اللہ، جب اس نے یہ کہا کہ اللہ سے ڈر، میرے دل کے اوپر ایک بجلی سی گری اور میں فوراً پچھلے پیروں پر گیا۔ اے میرے رب، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے اور تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے، میرے آقا اس چٹان کو ہٹا دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ چٹان کے اندر حرکت ہوئی اور تھوڑی سی وہ ہٹی، ہلکی سی روشنی آئی۔ پھر دوسرے نے دعا کی، اور دوسرے نے یہ دعا کی، رب کائنات آپ جانتے ہیں میرے پاس ایک ملازم آیا تھا، نوکری کرنے کے لیے، شام کو جب جانے لگا اور میں نے اس کو مزدوری دینی چاہی، وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں جب دینی چاہ رہا تھا اس نے وہ نہیں لی، وہ ناراض ہو کر کے چلا گیا۔ پھر میں نے وہ مزدوری کے جو پیسے تھے ان پیسوں کے ذریعے میں نے کاروبار شروع کیا، وہ کاروبار بڑھتا رہا حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اس تھوڑی سی معمولی سی رقم سے بہت ساری بھیڑ بکریاں ہو گئی، بہت سارے خادم ہو گئے۔ پھر ایک مرتبہ اس بندے خدا سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی تیری جو مزدوری تھی وہ مزدوری آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، اپنی مزدوری لے لیجیے۔ اس نے جب مجھ سے کہا کہ لاؤ میری مزدوری دو، تو میں نے اس سے کہا کہ جاؤ کھلا گھیر کے اندر جتنی بھیڑ بکریاں ہیں اور ان کو چرانے والے جتنے خادم ہیں وہ سب تمہارے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یعنی مذاق نہیں کر رہا ہوں، تمہاری قدرت سے میں نے تجارت کی، اس تجارت میں جتنا نفع ہوا جو بھی کچھ ہے وہ سب تمہارا ہے، سب لے کر کے چلے جاؤ۔ اے اللہ، اگر میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا میرے آقا اس چٹان کو ہٹا۔ یہ سنا تو چٹان تھوڑی سی کھولی، اس میں روشنی آنے لگی، اچھی خاصی ہوا بھی آنے لگی، لیکن ایسی نہیں ہوگی جس سے نکل جائے۔ پھر میرے بزرگوں ایک تیسرے صاحب نے کہا رب کائنات تم جانتے ہیں کہ میری بوڑھی والدہ اور میرے بوڑھے والد، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، ماں بوڑھی، باپ بھی بوڑھا، اور میں اپنی بکریوں کو چرانے جایا کرتا تھا۔ شام کے وقت جب بکریاں لے کر کے میں واپس آتا تو سب سے پہلے میں دودھ نکال کر کے بکریوں کو اپنی والدین کے ماں باپ کی خدمت میں لے کر کے جاتا تھا۔ پہلے ان کو پلاتا تھا اور ان کو پلانے کے بعد پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنی بکریوں کو لے کر گیا اور میں بہت دور دراز چلا گیا۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تو اتنی رات ہو گئی تھی کہ میرے ماں باپ سو گئے، میرے والدین سو گئے تھے۔
میں دودھ نکال کر کے لایا، آ کر کے دیکھا ماں باپ سو رہے ہیں، ادھر بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، بچے میرے پیروں سے لپٹ رہے تھے کہ ابا جی ہمیں دودھ دے دیجیے، دودھ دے دیجیے، لیکن میرے رب میرے آقا کو جانتا ہے، میں اپنے ماں باپ کے سراہنے وہ دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا ہو گیا اور میں کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح صادق کے قریب جب میرے والدین کی آنکھیں کھلی، میں نے اپنے والدین کو دودھ پلایا اور اپنے والدین کو دودھ پلانے کے بعد میں پھر میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ اس چٹان کو ہٹا دیجیے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اتنا کہنا تھا، چٹان دھڑام سے نیچے کو گری، ایک طرف ہو گئی اور تینوں حضرات حضرات علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ تین لوگوں نے تین باتیں کہی، اگر یہ آخری بات شروع ہی میں کہہ لی گئی ہوتی ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے، اطاعت کے تعلق سے، تو چٹان اس آخری بات کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ اسی وقت دور ہو جاتی۔ یہ ماں باپ کی خدمت ہوتی، بڑے حوادثات سے، بڑی پریشانیوں سے ماں باپ کی دعائیں ہمیں اور آپ کو نکال کر کے لے آتی ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، باہر کیا لمبی بات مختصر و ختم کر رہا ہوں، خدا کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو حقوق ادا کرنا چاہیے، ماں باپ کے حقوق ادا کریں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے حقوق ادا کرے، یہ پہلی ذمہ داری ماں باپ پر ہے، دوسری ذمہ داری اولاد پر ہے۔ پہلی ذمہ داری ماں باپ پر ہے کہ اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کرے، اور اولاد کے حقوق یہ ہے کہ ان کا نام اچھا رکھے، اولاد کے حقوق یہ ہے کہ ان کی تعلیم تربیت کا اچھا نظم کرے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری، ہر باپ کی ذمہ داری، ہر ماں کی ذمہ داری، اور یاد رہے یہ فرض ہے، ان بچوں کا آپ کے اوپر فرض ہے کہ سب سے پہلے دینی تعلیم اور تربیت کا آپ بندوبست کریں اپنی اولاد کے لیے۔ اپنے بچوں کو، ہر ایک بچہ ہو یا بچی، پہلے اپنے مدرسے کے اندر بھیجیے، پہلے ان کو قرآن پڑھائیے، حدیث پڑھائیے، دینیات پڑھائیے، اور پھر اس کے بعد میں جو بھی آپ چاہیں پڑھائیے اور جتنا چاہیں پڑھائیے، جو چاہیں بنائیے، لیکن یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج اس زمانے میں ان حالات میں جن سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہمارے ایمان کے سودے کیے جا رہے ہیں، ایمانوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اگر ایمان سمجھ سکتے ہیں، ایمان سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے اور ایمان بنایا جا سکتا ہے، تو یہ ایمان بنانے کی کمپنیاں، فیکٹریاں ہیں، مدارس، مساجد، یہ مکاتب، ان کے اندر اپنے بچوں کو ضرور بھیجیے۔ ہمارا کوئی بچہ اور بچی ایسی نہیں رہنی چاہیے جو دینی تعلیم سے آراستہ ہو۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری دوسری تعلیم دلانا آپ کے اوپر فرض نہیں، یہ تعلیم دلانا آپ کے اوپر فرض ہے۔ وہ تعلیم دلائیں آپ، بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ تعلیم دلانا، ان کو قرآن سکھانا، حدیث سکھانا، عقائد سکھانا، نماز سکھانا، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل سکھانا، یہ ماں باپ کے اوپر فرض ہے، ذمہ داری میں داخل ہے۔ اگر اس کو ادا نہیں کریں گے، یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ ہم اپنے بچوں کو پہلے دیندار بنائیں، مدرسوں میں بھیجیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ اسکول میں، کالج میں، ڈاکٹر، انجینئر جو چاہے بنائیں، لیکن یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کہ ہم ماں باپ کے بھی حقوق ادا کریں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے بھی حقوق ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چند باتیں کہی گئی ہے، ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔